جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان و شرمگاہ، اس میں نفس پر اپنا قابو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور نفس پر قابو پانے کے لیے کم کھانے کی عادت پیدا کریں. جب پیٹ میں بھول، جیسے ابھی آپ دیکھ لیجیے اپنی حالت، ایک پریکٹیکل ہے. جب اس ٹائم پر ہمیں جب پیاس لگی ہو، بھوک لگی ہو، تو کچھ دل نہیں کرتا، کوئی بلاوے بھی تو نہیں یار میں نہیں آتا، یار چھوڑ دو میں نہیں آتا. تو یہ ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں لفظ پر قابو عطا فرمائے. تو کم بولنے کی عادت پیدا کیجئے، اور جب بھی بولیں اچھا بولیں، خوبصورت بولیں، میٹھا بولیں. اس کے بعد تیرا گھر گھر تیرا گھر تجھے کفایت کرے نا. گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیں. ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے نماز با جماعت ادا کرنا ہے، اور ایک ضرورت ہوتی ہے کاروبار و کام کاج، جاب، ارننگ. ایک ضرورت ہوتی ہے گھر کی کوئی چیزیں لانی وغیرہ، جو مختصر ضرورت ہوتی ہے. آج کل کیا ہے کہ جیسے ہم گھر سے فارغ ہونے کے بعد اب ہمیں ایک روٹین ہے کہ ہم نے دوستوں میں جانا ہے، اتوار کو دوستوں میں جانا ہے، ہفتے کو دوستوں میں جانا ہے. تو دوستوں میں جا کر کہاں کرنا ہے؟ فنا جگہ بیٹھنا ہے. بیٹھ جاتے ہیں کہیں جا کر، دوست وغیرہ کرسیاں لگا کر. ہوٹلوں پر بھی آج کل بیٹھ رہے ہیں، چائے وغیرہ پی رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. میرے میٹھے پیارے سامنے، فتنوں کا دور ہے، یہ چیزیں درست نہیں ہیں. میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں، آپ عشاء کی نماز پڑھیں. عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالیگان، نیکی کی دعوت، درس و بیان، جو ایک اسلام و دین کی دعوت دینے والا کام ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے رب کے دین کو، اپنے مصطفیٰ، اپنے آقا کے دین کو عام کرنا ہے، ہمیں اس کو پھیلانا ہے. آپ یہ چند ایک مدنی کام کریں، جو مسجدوں سے دور ہیں، جو نیکی سے دور ہیں، جو عبادت سے دور ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، چوک درس کے ذریعے اس طرح انہیں نیکی کی دعوت دے کر انہیں آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب لائیں. 2 گھنٹے کے اندر اندر عشاء ہوئی، 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے جائیں، پھر نہ نکلیں. گھر میں کوئی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے، مدنی چینل دیکھنا، تھوڑا دیکھیں، پھر سو جائیں. اور روٹین اللہ نصیب کرے، روٹین بنا لیں کہ میں تہجد میں اٹھوں گا. اللہ ہمیں یہاں سے تہجد گزار بن کر جانا نصیب کرے. یہاں تو چلو رات بھر کا جدول لیتا تھا، لیکن پھر بھی جو سو جاتے تھے وہ کچھ نہ کچھ تہجد پڑھ بھی لیتے تھے. اس کے بعد آپ تہجد کی نماز اللہ نصیب کرے، فجر کی اذانوں کے بعد، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے، جماعت سے کچھ دیر پہلے صدائے مدینہ لگائیں. خود بھی فجر میں اٹھیں، اپنے گھر والوں کو فجر میں اٹھائیں، اور اپنے محلے میں اسلامی بھائیوں کو صدائے مدینہ، دعوت اسلامی کا فجر میں اٹھانے کا ایک اصطلاح ہے صدائے مدینہ، وہ لگائیں. سنتیں جو فجر سے پہلے کی ہیں، سنت قبلیہ مسجد میں ادا کریں، پہلی صف میں ادا کریں. پھر وقت ہو تو قرآن کریم کی کوئی تلاوت کریں، ذکر و اذکار پڑھیں. اس کے بعد آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. فجر کے بعد مدنی حلقہ لگائیں. تفسیر صراط الجنان سے تھوڑا درس ہوتا ہے، فیضان سنت سے درس ہوتا ہے، شجرہ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد اشراق چاش کی نماز پڑھیں، گھر جائیں. اگر وقت ہے تو سو جائیں، نہیں ہے تو تیاری کریں اور اپنے روزگار پر، کام کاج پر چلے جائیں. لیکن مبلغ کام کاج پر بھی جائے، آفس پر جائے، نوکری پہ جائے، مارکیٹ میں، وہ مبلغ ہی ہے. جب آپ وہاں جائیں تو وہاں بھی اپنی ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ کام کرنا ہے، اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ کام کرنا ہے. جاب ہے، جو جائز کام ہے اس میں مخلصانہ اور سنسیریٹی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. پھر ظہر کا وقت ہو تو ظہر کی جب جماعت کے لیے جائیں تو دعوت دیتے ہوئے جائیں، اسلامی بھائیوں کو نماز کے لیے چلیں. جب بھی نماز کے لیے جائیں اپنے ساتھ بے نمازیوں کو لے کے جائیں. تو آپ مارکیٹ میں بھی مبلغ ہیں، آفیسز میں بھی مبلغ ہیں، گھر میں بھی مبلغ ہیں. اس طرح بعضوں کا ظہر، عصر، مغرب نارملی مارکیٹ میں ہو جاتی ہے، بعضوں کی ہوتا ہے عشاء بھی مارکیٹ میں ہو جاتی ہے. تو جب بھی نماز کے لیے جائیں اپنے ساتھ بے نمازیوں کو
اور دعوت دیتے دیتے جائیں. اور اگر جاب کرتے ہیں اور سیٹ کی طرف سے اجازت ہے تو پھر فیضان سنت کے درس میں بھی بیٹھیں یا فیضان سنت کا درس دیں مسجد میں، مارکیٹ میں، اس طرح. پھر اسی طرح رات کو گھر آ جائیں. دوپہر کو کھانا مارکیٹ میں کھانا ہے تو سنت کے مطابق کھانا کھائیں. یہاں آپ نے ماشاءاللہ اتنا سیکھا ہے، گھر میں بھی سنت کے مطابق کھانا کھائیں. جو یہاں سنت اور آداب سیکھی ہیں، کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، بولنے کی، ان سب کو امپلیمنٹ کریں. آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں. صرف 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے کام کے لیے آ گئے آپ علاقے میں تو دعوت اسلامی یہ 2 گھنٹے نہیں، دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کرنے کی عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے. آپ جہاں بھی ہیں یہ کریں. بچوں کے ساتھ نیکی کی دعوت، آپ کے بچوں کی امی کے ساتھ نیکی کی دعوت، آپ کے امی ابو کے ساتھ نیکی کی دعوت، آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ نیکی کی دعوت ہے. مبلغ تو ہر جگہ مبلغ ہے نا. ہمیں تو ہر جگہ نیکی کی دعوت دینی ہے. اپنے گھر کو بھی سنتوں کا گہوارہ بنانا، اپنے محلے کو، علاقوں کو، مارکیٹ کو، آفیسز کو، فیکٹری کو، سب کو سنتوں کی دعوت دینی ہے، نیکی کی دعوت. بٹ پہلا ہمارا پریکٹیکل ہے، ہم باعمل بنے. ہم نیکی کی دعوت دینے کے لیے اپنے اندر عمل اور نرمی پیدا کریں. کوئی مثال کے طور پر آپ نے نیکی کی دعوت دے دی، فور ایگزامپل آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں فیکٹری میں، آفیسز کے اندر، گھر میں، تو آپ نے سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر 3 انگلیوں سے کھانا کھانا شروع کیا، پردے میں پردہ کر کے. گھر میں بھی دعوت دی. اب کوئی نہیں مان رہا تو یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی تو بات نہیں ہے نا. مانتے نہیں ہو، میں سیکھ کر آیا ہوں. ارے بھائی تو یہ بھی تو سیکھ کر آئے تھے کہ لڑنا نہیں ہے. یہ بھی تو سیکھ کر آئے تھے کہ الجھنا نہیں ہے. یہ بھی تو سیکھ کر آئے تھے کہ گرمی دکھانی نہیں ہے. یہ بھی تو سیکھ کر آئے تھے. اگر کوئی نہیں بھی مانے نا، آپ اپنا عمل نہیں چھوڑیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ آپ اپنا عمل نہیں چھوڑنا. کیونکہ پرسنل پریکٹیکل ایک انسان کا جو عمل ہے نا، اگر یہ مستقل کرتا رہے نا، اس عمل میں بھی اللہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے. پھر لوگ آپ کو کہنے کی شاید حاجت نہ رہے، لوگ آپ کو دیکھ کر کریں گے. تو یوں پھر علاقے میں آئے رات کو وہی نیکی کی دعوت دیں، مدرسۃ المدینہ بالیگان مدنی قافلے کی دعوت دیں، ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دیں، مدنی مذاکرے کی دعوت دیں. جن کا قرآن درست نہیں، کو قرآن درست کروانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں لائیں. پھر رات کو 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے جائیں یا آن ایئر ہوں. آپ کے گھر والے، فیملی والے بھی دیکھ رہے ہوں گے. دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے لیے یہی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے جائیں اور گھر جا کر یہ نیکی کی دعوت کی ترکیبیں بنائیں. ٹھیک ہے نا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں جب چاند نظر آنے کی اطلاع ملتی ہے فیضان مدینہ میں، تو سچی بات یہ ہے کہ رمضان کی رخصتی کا ایک کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے. مہمان چلا گیا، یعنی شیطان آزاد ہو گیا نا. شیطان آزاد ہو گیا. شیطان کی آزادی کا جشن نہیں منایا جاتا. عید کی خوشی بالکل ہے، لیکن ابھی تو رمضان رخصت ہو گیا. اس وقت کو خوشی رمضان کا رخصت ہونے پر تو دل بیٹھ جاتا ہے. انعامات، احسانات، کہ یہ جو مواقع تھے، اور پھر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر. یہ اسی مہینے کی تو برکت ہے. تو بندہ تصور کرے کہ یہ مہینہ چلا گیا تو دل غم میں ڈوب جاتا ہے. ایک احساس ہوتا ہے کاش کہ میں کچھ کر لیتا. ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں
اگر وہ مدنی گلدستہ تیار ہو تو میں اعلان کر دوں الوداع والا. آئیے مدنی شہر کے ناظرین، ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھائیں. دل یوں پھٹ رہا ہے کہ پاپا سے بھی جدا ہونا پڑ رہا ہے، رمضان سے بھی جدا ہونا پڑ رہا ہے، سارا مسئلہ یہ آ گیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر پائے. الوداع الوداع. ایک دن تک ہم یہاں آئے تھے، پچھلے دن سے کافی کرنے کے لیے. اب جوان ہے پاپا کو چھوڑا. ہمیں فیضان مدینہ سے جو ملا ہے وہ اصل میں غم رمضان ملا ہے، غم مدینہ ملا ہے. بہت دکھ ہو رہا ہے اس چیز کا، رمضان جا رہا ہے، ہم سے رخصت ہو، اللہ راضی ہو جائے. نہیں برداشت کر سکتے، نہیں برداشت کر سکتے. تارک کرو گھر انتقام دو کم کیسے برداشت ہو گئے برچے سے. رمضان جدائی برچے میں جدائی، ہمارا دوستو، ہمارا ہمدردو، ہمارا محبوب ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. یہ چند میں نے آپ کو جھلک دکھائی ہے. اللہ ہم سب کو غم رمضان نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 4. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 29، پیج نمبر 9. مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 ہجری کے رمضان مبارک کی آج 29واں روزہ ہے. عصر کی نماز کے بعد عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہے. مدنی مذاکرہ ہے اور اجتماع الوداع بھی ہے، جمعرات بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا واسع المغفرت اغفر لی، یا واسع المغفرت اغفر لی، یا واسع المغفرت اغفر لی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری 8ویں روزے کو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے 12 یا 13 روزے چھوٹ گئے ہیں، تو میرے لیے شرعی حکم کیا ہوگا اس بارے میں؟ جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، زخم بھر جائے آپ کے، صبر بھی ملے، اجر بھی ملے. اس میں یہ کہ عید کے بعد آپ اس کو قضا کی نیت سے رکھ لیں، قضا کرنا ضروری ہے. کفارہ اس کی دوسری صورتیں ہوتی ہیں. آپ نے جو سوال کیا اس میں بظاہر کفارے کی صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ نے روزہ توڑنے کا تذکرہ نہیں کیا، اور توڑنا تو توڑنے کی بھی صورتیں ہیں کفارے کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلمان دن رات میں 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں. اس دن تو مسجد میں بہت رونق ہوتی ہے. امیر اہل سنت جمعے کی نماز کب فرض ہوئی اور جمعے کے دن کی کیا اہمیت ہے؟ جمعہ سید الایام کہا گیا اس کو حدیث پاک میں، یعنی دنوں کا سردار، اور اس کے فضائل بے شمار ہیں. اور قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ پوری سورت نازل ہوئی ہے، اس میں جمعے کا ذکر خیر ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کب جمعہ ادا فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 سنہ عیسوی بروز شنبہ یعنی پیر شریف، بروز دوشنبہ، پیر کو دوشنبہ کہتے، بروز دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی، یعنی آپ وہاں ٹھہرے. پھر یہ کہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات یہیں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی. جمعہ کے روز مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا. بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ لوگوں نے مسجد بنائی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا. الحمدللہ آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نفلیں ادا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں جان محمد حسینی فرام کراچی ڈیفنس سے عرض کر رہا ہوں، اگر ایسی جگہ پر کوئی ڈیوٹی کر رہا ہو، ساتھ نماز جمعہ کا وقت ہو رہا ہو، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہو، وہ ڈیوٹی کرنا کیسا ہے؟ اگر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف ڈیوٹی رکاوٹ ہے
जुम्मा तो फर्ज है, वो तो बहरहाल, और बगैर जमाअत के भी ये नहीं पढ़ा जा सकता। इसके शराइत हैं, जिनमें एक शर्त ये भी है कि जुम्मा जमाअत से ही हो सकता है। और ड्यूटी वैसी नहीं है कि जिसमें कोई जान के खतरे हों, जैसा नॉर्मल जो ड्यूटियां होती है। तो बहरहाल ये कि जुम्मा फर्ज है, तो ऐसी नौकरी जायज़ नहीं जिसमें जुम्मा तो जुम्मा 5 वक्त की नमाज की कोई जमाअत फौत होती हो, यानी वो नौकरी सबब हो और कोई असबाब ना हो। बाजू का असबाब होता है, पूरे पूरे शहर में मस्जिद ही नहीं होती तो कोई मसला नहीं होता जमात वाजिब होने का। लेकिन बाजू का ये होता है कि मस्जिद ये रही, कोई उज़्र भी नहीं है, और अब नौकरी या कारोबारी मसरूफ की वजह से लोग जुमा नहीं पढ़ते, तो फिर ये कि ये गुनाहगार होंगे, नौकरी वाले भी गुनाहगार होंगे और ये दुकानदार भी गुनाहगार होंगे अगर नहीं पढ़ते, कारोबार की वजह से, नौकरी की वजह से। जुम्मा भी पढ़ना होगा, 5 वक्त की नमाजें भी बाद जमात पढ़नी होगी। सब अगर यूँ मसरूफियत का ही बहाना बना लेंगे, बहाना ना सही, चलो उज़्र है, ये मजबूरी आप कहेंगे कि पैसे कमाने का शौक बहुत ज़्यादा है, तो मस्जिदें तो खाली हो जाएंगी कि साहब ये बाजारों में मस्जिद में कोई नमाज ना पढ़े, मसरूफियत का वक्त, तो असर में तो बहुत मसरूफियत होती है, लेकिन नमाज तो फ़र्ज है ना। अल्लाह ताला की आयद करदा ड्यूटी पहले, दुनिया के सेठों की ड्यूटी बाद में। ठीक है, नौकरी छूटेगी ना, तो सेठ जिसके बाद अब नौकरी करते हैं वही तो रोजी देने वाला नहीं है ना, हकीकत में रोजी देने वाला तो अल्लाह पाक है, वो रोजी देगा। अल्लाह पर पक्का यकीन रखना है कि वही खैरुर राज़िकीन है, वही रोजी देने वाला है। इंशाअल्लाह इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीना मुनव्वरा से मैं मोहम्मद शर्जील नक्शबंदी अत्तारी, आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़ है। मैं मदीना मुनव्वरा का मुकीम हूँ, मेरा फ़ितरा मदीना मुनव्वरा में मैं अता करता हूँ। क्या मैं अपने वालिदैन का फ़ितरा मदीना मुनव्वरा में अता कर सकता हूँ? और इसी तरह क्या अपने बहन भाइयों का फ़ितरा अगर मैं मदीने में अदा करूँ और वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो पाकिस्तान में मुकीम हैं, तो क्या उनका फ़ितरा यहाँ पे अदा करना अफजल होगा? रकम कौन सी देंगे, वहाँ की या पाकिस्तान की? पाकिस्तान की वहाँ की दे सकते हैं, ज़्यादा है। जी जी, इजाज़त लेनी होगी माँ बाप की, बालिगान की। देना चाहें तो दे सकते हैं, और वैसे तो यहाँ पाकिस्तान का सदका फ़ितर इनका लाजिम होगा, क्योंकि ये जो है वो अपने तौर पर इन पर लाजिम होता है। लेकिन चूँकि जो हरम शरीफ का सदका फ़ितर की जो रकम बनती है वो पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा बनती है, तो अब अगर वहाँ की रकम के हिसाब से अदा करेंगे तो ये ज़ाहिर पाकिस्तान की रकम के हिसाब से ज़्यादा ही अदा होगा, तो वहाँ की रकम के हिसाब से भी अदा कर सकते हैं, तो अदा हो जाएगा। अब अगर हमेशा से अदा करते हुए आ रहे हैं, इनके वालिदैन को, इनके भाई बहनों को मालूम है कि वहाँ पर ये हमारा अदा कर देते हैं, तो वैसे ही अदा हो जाएगा इनकी इजाज़त के बगैर ही, कि दलालतन इजाज़त मौजूद है यहाँ पर, अंडरस्टूड है ये। और नहीं, उनको मालूम नहीं है कि ये अदा कर देते हैं, तो अब इजाज़त लेना होगी कि मैं आपकी तरफ से अदा कर दूंगा, आप इजाज़त दे दें या बता दें उनको, बोले ठीक है आप अदा कर दीजिएगा, तो इस तरीके से फिर ये अदा कर सकते हैं। फितरे की रकम सुन लीजिए, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लिए, यानी हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने ये जारी किया है कि यानी कि मैक्सिमम बयान करते हैं, ताकि इसमें जहाँ भाव का फर्क हो तो वो भी इसमें आ जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। तो गेहूँ एक फितरे का 100 रुपया बनता है गेहूं के हिसाब से, जौ शरीफ के हिसाब से 240 बनते हैं, खजूर और किशमिश के हिसाब से 1600 बनते हैं। तो सारे जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। हम दुनियावी चीज़ें भी थोड़ा यूँ बोलते हैं कि यार सस्ता रोवे एक बार, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। ये दुनिया की खाली मिसाल दी है, यहाँ चस्पा नहीं होगी, लेकिन हम दुनियावी चीज़ समझते हैं कि यार अच्छी ली जाए, थोड़ा पायदार होगी, भले 2 पैसे ज़्यादा हों। तो राह खुदा में भी ज़्यादा देंगे तो पायदारी ना पायदारी का मसला नहीं है, यहाँ सवाब ज़्यादा मिलेगा। और मदीने शरीफ से जिन्होंने पूछा, वो अगर अजवा खजूर के हिसाब से देंगे तो और सवाब ज़्यादा मिलेगा, कि वो तो ज़ाहिर है कि अजवा खजूर शरीफ तो अनमोल है। मदीने शरीफ
की खजूर है जो मदीने शरीफ में ही उसकी पैदावार होती है, और ये सबसे अफजल खजूर है, बेहतरीन खजूर है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मैं हिंद के शहर काशीपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम नादिया तारी है। आई लव यू पापा जान। मैं बिरारदा तारी दुहा कतर से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे पापा जान, मेरी छोटी सी बहना मुझे मारती है, मैं भी उसका बदला लेता हूँ। क्या मैं अच्छा करता हूँ? माशाअल्लाह, मदनी मुन्नियों ने मेरी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, सवाल भी किया। तो छोटी बहना मारती हैं, तो आप, वो छोटी है ना, तो उनको भी नहीं मारना चाहिए। बड़े भाई की अदब एहतराम बड़े भाई का करना चाहिए। अब आप मार देती हैं ना समझी में, तो आप नहीं मारा करें। आप प्यार करेंगे तो ये मारना छोड़ देंगे, आप मारेंगे तो ये ज्यादा मारेंगे, तो यूं फिर झगड़ा होता रहेगा। और मामला हुकूकुल इबाद का तो बच्चों में भी होता है, जो इनको समझाना बड़ा दुश्वार है बच्चों को। तो इसलिए आप ना मारा करें, सब्र करेंगे तो सवाब मिलेगा। छोटी बहनें भी ना मारे, कोई किसी को ना मारे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अभी जो यहाँ का माइक है ना, ये थोड़ा चोट कर रहा है, आवाज से ये सवाल शुरू होता है ना तो चोट आती है। ये गालिबन आज 29 की निस्बत से आवाज बहुत बड़ी रखी है, तो ये दुआ में भी चोट करती रही आवाज। थोड़ा इसको इंशाअल्लाह सब जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं शेर मीरपुर साकरों से रहीम बख्श अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अर्ज ये है, अगर मक्के पाक में शव्वाल का चांद देख लें, जो उम्रे वाले जाते हैं, तो वहीं शव्वाल का चांद देख लें तो क्या उन पे हज फर्ज हो जाता है? तो ये मेरा सवाल है, अमीर से अर्ज है, इसका जवाब इरशाद फरमाए। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ जो शवाल का चांद देख ले तो इस बुनियाद पर किसी पर हज फ़र्ज़ हो। हज के फ़र्ज़ होने के अपने शराइत हैं। अगर वहाँ चांद किसी ने देखा और उसके ऊपर हज के शराइत नहीं पाए जाते, कि उसके पास इतनी रकम ही नहीं है कि वो यहाँ पर आएगा, तो उसके पास वापस जाने के लिए इतने असबाब नहीं हैं, और दीगर जो हज की शराइत है वो नहीं पाई जाती, तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी ने वहाँ पे चांद नहीं देखा लेकिन अपने वतन में रहता है, हज के तमाम शराइत उसके पाए जाते हैं, तो इन शराइत के पाए जाने की सूरत में इसके ऊपर हज फ़र्ज़ होगा। तो ये गलत फहमी है कि वहाँ पर जो चांद देख ले तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। अव्वल तो इतने असबाब हर एक के पास होते नहीं हैं कि वो वहाँ पर इतना वक्त गुजार सके। नंबर 2 कि अगर इतने असबाब हो भी तो कानूनन वहाँ के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक किसी को इजाज़त ही नहीं होती कि वो इस तरीके से वहाँ रह सकेगा, वो फौरी वहाँ से आना होता है। फिर उसके हज के इनके तरीक़ेकार ही अलग होते हैं। तो ये वैसे ही मसला नहीं है कि चाँद देख लिया तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया। शेख रिफाकत अत्तारी गुजरात हिंद से बोल रहा हूँ। ईद के दिन की सुन्नतें बयान कर दीजिए, शुक्रिया। एक और सवाल चला रहे।
میں مدنی منی زینب اتاریہ میرے پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، سلامی بہن اعتکاف میں بیٹھی تھی، اگر اسے کوئی نامحرم رشتے دار تحفہ دے، اگر وہ نہ لے گی تو اس کے محرم رشتے دار بھی ناراض ہوں گے اور گھر والے بھی، اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال دوبارہ چلا دیجیے۔ میں مدنی منی زینب اتاریہ میرے پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، سلامی بہن اعتکاف میں بیٹھی تھی، اگر اسے کوئی نامحرم رشتے دار تحفہ دے، اگر وہ نہ لے گی تو اس کے محرم رشتے دار بھی ناراض ہوں گے اور گھر والے بھی، اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سوال سنا۔ اصل میں یہ کہ اسلامی بہن ہیں، وہ معتکف ہیں اور ان کو کوئی نام محرم اگر تحفہ دے اور یہ مرد کا تذکرہ نہیں ہے، مرد ہی ہوتا ہے ظاہر نام محرم، تو اب اگر یہ نہیں لیتی تو ان کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے اور جو ان کے محرم رشتے دار ہیں وہ بھی ناراض ہوں گے۔ عید کے تعلق سے بھی ہمارا ایک سوال ہوا تھا کہ عید کی سنتیں وغیرہ۔ عید کے دن یہ امور مستحب ہیں۔ فیضان عید الفطر جو کہ فیضان رمضان میں ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے عید کے دن یہ امور مستحب ہے۔ حجامت بنوانا، پھر بریکٹ میں لکھا ہے مگر زلفیں بنوائیے، نہ کہ انگریزی بال۔ نمبر 2، ناخن تراشوانا، ناخن کاٹنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ کپڑے واہیات نہ ہوں، فیشن کے جو واہیات کپڑے ہوتے وہ نہ ہوں، سنت اور شریعت کے دائرے کے اندر کے ہوں۔ خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا، جب کبھی انگوٹھی پہنی ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنی ہے۔ 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنی ہے، ایک سے زیادہ نہ پہنی ہے، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں۔ بغیر نگینے کی بھی مت پہنی ہے۔ نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں، چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا۔ نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش، مگر طاق ہوں۔ طاق سنگل اوٹ، اوڈ طاق 1357 اوڈ نمبر جس کو کہتے ہیں۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے، اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل جانا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے۔ واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ جلد چلے جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا،
ईदगाह को इत्मीनान वक़ार और नीची निगाह किए जाना, आपस में मुबारकबाद देना, बाद नमाज ईद मुसाफहा यानी हाथ मिलाना और मुआनका यानी गले मिलना, जैसा कि उमूमन मुसलमानों में राइज है। बेहतर है कि इसमें इजहार मसरत है, न खुशी का इजहार है। मगर अमरत यानी खूबसूरत लड़के से गले मिलना महल फितना है, न फितने का मकाम है। ईद उल फित्र की नमाज के लिए जाते हुए रास्ते में आहिस्ता से तकबीर कहिए, और नमाज ईद अज़हा यानी बकर ईद के लिए जाते हुए रास्ते में बुलंद आवाज से तकबीर कहिए। तकबीर ये है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईद अज़हा यानी बकर ईद तमाम अहकाम में ईद उल फित्र यानी मीठी ईद की तरह है, सिर्फ बाद बातों में फर्क है। मसलन इसमें यानी बकर ईद में मुस्तहब है कि नमाज से पहले कुछ ना खाए, चाहे कुर्बानी करे या ना करे, और अगर खा लिया तो कराहत भी नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वो जो अमरत वो ना महरम महरम वाला सवाल किया ना, असल इसका मसला ये कि इह्या उल उलूम में तो यहाँ तक लिखा है कि एक दूसरे में महरम ना महरम सलाम भी लेन देन ना करें, सलाम भी ना कहे, कि इस तरह क्या आपस में एक कशिश बढ़ती है, मेल बढ़ता है, रुझान बढ़ता है। तो नाम महरम और महरम इनका कोई मतलब है ना कि है नहीं मसला, यानी इनको दूर ही रहना एक दूसरे से। यहां तक कि अगर फोतगी हो जाए, इंतकाल हो जाए किसी का, तब भी नाम महरम जो है वो नाम महरमा से ताजियत नहीं कर सकता, ये भी मकरू है। अच्छा, बीमार हो तो इयादत भी नहीं करेगा, इसकी भी इजाजत नहीं है, मना है ये भी। तो तोहफा तो इसमें तो सराहत है हदीस शरीफ में, तहादो तहब्बो, यानी कि तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। तो अब ना महरम तोहफा देगा तो कुछ ना कुछ कशिश तो होगी कि हदीस पाक में कि तोहफा हकीम यानी दाना शख्स अक्लमंद की आंख अंधी कर देता है। तो तोहफे से तो अट्रैक्शन बढ़ता ही है। तो ना महरम तोहफा देगा ही हो रहा है और ये लेगा ही हो रही है। तो इस तरह मतलब ये लेन देन मना है आपस में तोहफों का, कि इससे इनके ताल्लुकात बढ़ेंगे और इनको ताल्लुकात रखने ही नहीं है। कि इसमें मतलब ये मुसलसल खतरे की घंटी बजती रहती है। 440 समझे इसका वोल्टेज, इसके हाँ वोल्टेज है 440, ये खतरनाक ही है। एक दूसरे से इसमें दूर ही रहना है। ये बस अगर आप समझ लेंगे तो ये एक उसूल मैंने आपको दे दिया, इससे बचना है। अब अगर कोई ऐसा नाम है कि बिल्कुल ज़ईफ है, या अपने तौर पर मैं कह रहा हूं ज़ईफ है और इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, जुरियां पड़ गई हैं, करीब मंजर है, बस सूरत भी बदल जाती है, बुढ़ा हो जाता है, उसमें कोई कशिश नहीं है, और उसने अगर किसी को दिया तो जाहिर है कि जवान औरत उससे मेल खाएगी नहीं। इसमें भी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन चूंकि इससे पर्दा नहीं है ऐसे मौके पर, तो यहां हो सकता है कोई रियायत हो जाए। जिसका मैंने पढ़ा नहीं है मैं वापस ले लेता हूं। तो बहरहाल ये कि वो ना महरम का लेना नहीं है। अब नाराज होता हो तो जाहिर है कि अब ये तो और खतरे का घंटा है, नाराज क्यों हो रहा है। और अगर इश्के मजाजी की तरकीब है, अल्लाह ना करे, तब तो लेन देन हराम है तोहफे का। बिल्कुल, ये तो इसको तो रिश्वत लिखा है। जितना ले भी लिया है अगर तौबा भी करे और वापस लौटा दे, नहीं चाहिए मुझे। बेवा से हमदर्दियों का बड़ा यहाँ रुझान होता है ना, कि वो इद्दत में बैठी हुई है, बेवा हो गई है, तो चलो बेचारी के साथ कुछ हमदर्दी के नाम पर कुछ तोहफा भिजवा दें। और यहाँ जो आप इरशाद फरमा रहे हैं, इसमें तो औरत तो नहीं लेना चाह रही, मगर वो यही कह रही है कि मैं नहीं लेती हूँ तो मेरे घर वाले भी नाराज़ होते हैं, तो जो रिश्तेदार है वो भी नाराज़ होते हैं। समझ असल में बड़ों ने भी तो फिर हमारे घर में
ایسا حال کیا ہوا ہے نا. تو جب بھی تو اس کے مجازی کے اتنے واقعات بڑھ گئے. جب سے یہ جوان لڑکی کالج کی سیڑھی چڑھی ہے نا، اور خصوصاً کو ایجوکیشن جس کو اپنی بچوں کو تباہ کر رہا ہوں نا، بچیوں کو خصوصاً دنیا میں بھی، وہ ان کو کالج پڑھا دے، یونیورسٹی پڑھا دے، برباد ہو جائیے. شاید ہی کسی کی عزت بچے. بہت برا ماحول ہے، بہت ہی برا ماحول ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند بات مجھ سے اختلاف کرے. عقل مند آدمی کوئی بیوقوفی مجھ سے اختلاف کرے گا کہ جب مطلب ٹھنڈی اور گرم تار ملے گی تو بلب تو روشن ہوتا ہی ہے نا. تو جوان عورت ہے، اس کو تو حکم پردے کا. اب اس کو بولتے بھی عورت ہو، پھر اس کو عورت کا کیوں بولتے ہو؟ عورت کے معنی کسی سے پوچھ لو، کسی عالم سے پوچھ لو، کوئی عربی جانتا ہو اس کے پوچھ لو کہ عورت کے لفظی معنی ہے چھپانے کی چیز. اس چھپانے کی چیز کو آپ نے میدان میں ڈال دیا. ایک بوٹی اگر آپ یوں لے کر نکلیں گے تو چیل اس پر جھپٹا مارے گی. تو یہ مطلب اس کو آپ نے ڈال دیا ہے اس طرح بے پردگی کے ساتھ. تو اس پہ پھر کیا نہیں ہوگا. عورت جب خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو حدیث پاک میں شیطان اس کو جھانک جھانک کے دیکھتا ہے. یعنی کہ بہت ہی گندا ماحول ہو گیا، برا ماحول ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ بولیں گی کہ رشتہ نہیں ملتا، فلاں نہیں ملتا، تو رشتہ تعلیم نہیں دلاتی. کئی کنواریاں لڑکیاں پڑھنے کے بعد مر جاتی ہیں شادی سے پہلے. ہم مسلمان ہیں، لوہے محفوظ پر رشتے لکھے ہوئے. اگر لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے اس رشتے کو کوئی روک نہیں سکتا، نہیں لکھا ہوا تو کوئی رشتہ طے کروا نہیں سکتا. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور مردوں کو سمجھنا چاہیے. اکبر الہ آبادی نے بڑی پیاری بات کہی، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا انہیں، ان عورتوں سے پوچھا جو ان سے، آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا. انہوں نے ہم کو شاپنگ سینٹروں میں بھیج دیا، انہوں نے ہم کو بازاروں میں کھڑا کر دیا، انہوں نے ہم کو کالج کی سیڑھی چڑھا دی، انہوں نے ہم کو یونیورسٹی میں دھکیل دیا، انہوں نے ہمیں کو ایجوکیشن کے جہنم میں جھونک دیا. پھر بھی بولو کہ مطلب بھاگ گئی تو بھاگے گی نہیں تو کرے گی کیا؟ بھگا کر لے گیا تو نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ پورا تو اپنے شیطان کو سونپ دیا سجا کر. اب تو یہ ظاہر جو کچھ ہوا یہ خلاف عقل نہیں ہوا، ہونا نہیں چاہیے. جو بھی یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بھگا جاتے ہیں. لیکن میں ایک بات بول رہا ہوں کہ اسباب کس نے مہیا کیے؟ ہم ہی نے تو مہیا کیا. ہم اسباب مہیا نہ کرتے. عورت کو چادر اور چار دیواری جس کا قرآن نے حکم دیا، گھر میں اس کو ٹھہری رہو اور بے پردہ، اور گھر میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، نہ نکلو. آیت ہے قرآن کریم کی. یعنی ملا مولوی کی بات نہیں ہے جیسے لوگ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ تو ملا مولوی کی باتیں ہیں کہ عورت اور مرد شانہ بشانہ شانہ بشانہ. بھیڑا غرق ہو گیا. حرام کے بچے کیا پرانی تاریخ میں کیا کچرا کنڈی پہ ملتے تھے کیا؟ بچے مرے ہوئے گلا گھونٹ کر کتے کھاتے تھے کیا کچرا کنڈیوں پر بچوں کو؟ یہ آج کھا رہے ہیں نا، ہم ترقی کر رہے ہیں نا، جبھی تو کھا رہے ہیں. ورنہ جو پہلے کے بزرگان دین ہوتے جو عورتوں کو پردہ کراتے تھے انہوں میں تو ایسے قصے نہیں ہوتے دیش کے مجازی کے، یہ بھگا گیا، وہ بھگا گیا، یہ خودکشی، وہ خودکشی، یہ خودکشی، عشق میں ناکامی، خودکشی. یہ سب تو ہو رہا ہے. پھر بھی اگر میں برا تو ٹھیک ہے، آپ کے نصیب. قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کون برا اور کون اچھا. میں تو اب ریٹائر ایج ہے میری، تو سمجھو مجھے کیا تکلیف ہے. میں تو آپ کی آخرت کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے عرض کر رہا ہوں. آیت تو پڑھو. آیت وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یعنی اپنے گھر میں ٹھہری رہو اور جو پہلی جاہلیت تھی اس طرح اپنے آپ کو بے پردہ نہ کرو. جیسے بے پردہ پہلی عورتیں گھوما کرتی تھیں اس طرح نہ گھوما کرو. اب یہ کہ میں تو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا نا. اب وہ جاہلیت میں خیر گھوم ہی رہی ہوں گی، وہ تو ظاہر قرآن نے جب ذکر کیا تو گھوم رہی تھی. تو اب کیا مطلب اس سے بڑھ کر یا کم یا پیمانہ کہاں سے لائے؟ ظاہر ہے کہ بالکل بے پردگی یہ انتہا ہو چکی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ زمین پھٹتی نہیں ہے اور ہم لوگ دھنس نہیں جاتے. ورنہ ہم نے اتنا بے پردگیوں، بے حیائیوں اور گناہوں سے مطلب زمین کو بھر دیا ہے. مرد اور عورت مطلب مسافے کر رہے ہیں، سنا گلے تک مل رہے ہیں. اب یار راہ کیا ہے پھر؟
اب پھر بھی اگر کوئی دین کی بات کرتا تو وہ برا لگتا ہے، تو یہ بھی مطلب اپنے ایمان کی بندہ خیر منائے کہ یار میں اتنا برباد ہو گیا ہوں کہ جو قرآن کی بات کرتا ہے وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو رمضان المبارک کے آخری لمحے رہ گئے، توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، رحمت چھما چھم برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا، عطا ہوگا، کرم کی برسات ہو رہی ہے۔ تو مجھ پر ناراض نہیں ہونا، میں نے جو بھی بات کی اپنے من سے اپنے نفس کے لیے نہیں کی، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، میں نے آپ کی بھلائی کے لیے کی، میرا ذاتی مفاد اس میں کیا ہے؟ یعنی کہ میری تو ویسے ہی، یعنی کہ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں تو میں اپنے واہ واہ کرنے والوں کو مائنس کائے کو کروں گا؟ مگر ان باتوں سے کچھ مائنس ہو جاتے ہوں گے تو میں کائے کو مائنس کروں گا؟ لیکن یہ سارے مائنس ہو جائیں، سب میری محبت چھوڑ دیں، معافی مشکل، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، خلاص۔ میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائے، آپ کی خوشی مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ ابھی جو اسلامی بھائی پیچھے سے آ رہے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ وہ اوپر کی منزل کی طرف یا نیچے میلاد ہال کی طرف وہ تشریف لے جائیں، اور انشاءاللہ ابھی الوداع جو اجتماع ہے اس کی انشاءاللہ ترکیب بنے گی۔ دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، معتکف اسلامی بھائی مہربانی کر کے اپنی صف یعنی کالی پٹی جو آپ کی صفیں ہیں اس کو نہ چھوڑیں، اندر باہر ہر جگہ پر ہزاروں معتکف ہیں، آپ نے اگر اپنی صفیں چھوڑ دیں تو مغرب کی جماعت میں باہر سے آئے ہوئوں کا ایک اچھا خاصا رش ہو سکتا ہے، لہذا اپنے اعتکاف کی آپ وہ رسمت دیجیے گا۔ اور جو باہر سے آ رہے اسلامی بھائی، اگر آپ کو مسجد میں اوپر جگہ نہیں ملتی تو یعنی کھلے آسمان کے نیچے تو اوپر کی منزل پر بھی تشریف لے جائیں، نیچے میلاد ہال میں بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ آج ہفتہ وار اجتماع بھی ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، دعوت اسلامی کے اگر آپ کے شہر میں ہفتہ وار اجتماع ہو رہے ہیں تو آپ ہفتہ وار اجتماع میں بھی ضرور شرکت کیا کریں۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، پھر کلام پڑھے جائیں گے، الوداع پڑھی جائے گی، امیر سنت بھی الوداع پڑھیں گے، اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ تمام اسلامی بھائی سب سبز گنبد کا تصور باندھ کر درود و سلام پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے کعبے کا تصور باندھ کر آنکھوں کو بند کر کے بلند آواز سے جھوم جھوم کر اللہ کا ذکر کیجیے۔ حسبی ربی جل اللہ